أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، آج سیٹرڈے ہے اور سیٹرڈے چونکہ سٹوری ٹائم ہے، سٹوری کا دن ہے، تو آج ہم تھوڑا سا سبق پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم ایک اچھا سا سٹوری وتھ مورلز سنیں گے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حفظ سورہ میں ہماری ہوئی تھی سورہ کوثر. پہلے تھی سورہ فیل، وہ ہو گئی. پھر سورہ قریش، وہ بھی ہو گئی. سورہ معون، وہ بھی ابھی ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ کوثر، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. دھیان سے سنو اور جیسا پڑھا ہے ویسا ہی آپ بھی ریپیٹ کرو تاکہ آپ صحیح پڑھو گے اور صحیح یاد ہوگا آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے، یا نون میں گننا ہوگا. نون اور میم پر تشدید ہو تو گننا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان شانئک هو الابتر. پہلی آیت نون مشدد، اس لیے گننا ہوگا، اور نون کے اوپر پھر مد ہے تو پھر اس کو کھینچیں گے. ایسے انا اعطیناک الکوثر. اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہماری حفظ سورہ کوثر. اس کے بعد اردو چل رہا تھا ہمارا. ہم یہاں تک ہو گیا ہے تیسرا نمبر. پھر سے دیکھ لیتے ہیں تیسرا نمبر اور چوتھے نمبر کی ایک لائن دیکھتے ہیں. دیکھیے، پھڑک پھڑک چھڑک کھٹک گھٹا پھٹا چھٹا بڑھا پڑھا گھڑا کھڑا گھڑا چھاچھ. دونوں چاہا مل کر چھاچھ. جھاڑ باہا مل کر بھاپ گھاس. یہاں تک ہو گیا تھا. آگے دیکھیے، وہی ہائے مخلوط دو چشمی ہا کی ایگزامپلس چل رہی ہے. 4 نمبر. دال ہا کا دھوپ. جیم ہا کا جھوٹ. باہا کا بھوک. دھوپ جھوٹ بو. تاہا کا تھوک تھوک. باہا کا بھول اور پاہا کا پھول پھول. دھوپ جھوٹ بھوک تھوک بھول پھول. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اردو کا سبق ہمارا. اب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، یہ ایک واقعہ ہے، ایک کہانی ہے حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کیسے کی. وہ اپنی ماں کی خدمت سیوا کیسے کرتے تھے اور اس کے بدلے میں انہیں کیا ملا. تو دیکھیے، پہلے شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ اور ماں کی خدمت، یہ ہے ٹاپک. حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ کی آپ پر رحمت ہو. آپ
اپنے ابا میاں اور امی جان کا بہت ادب کرتے تھے. پہلی بات تو یہ اپنے ابا میاں اور امی جان کا بہت ادب کرتے تھے. ہمیشہ ان کا حکم مانتے اور ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے. ایک دن کی بات ہے، آپ ابھی چھوٹے سے تھے. امی جان بستر پر لیٹی تھیں. انہیں پیاس لگی. کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، ذرا ایک پیالہ پانی لے کر آؤ. آپ پیالہ لے کر دوڑے ہوئے پانی لینے گئے. جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ امی جان کی آنکھ لگ گئی ہے، یعنی امی جان واپس سو گئی ہیں. اب کیا کریں؟ اگر جگاتے ہیں تو امی جان کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ ان کی نیند ٹوٹ جائے گی. اس لیے انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا. پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے سرہانے یعنی سر کے پاس تکیے کے پاس سرہانے کھڑے رہے کہ نہ جانے کب امی کی آنکھ کھل جائے اور وہ پانی مانگ لیں. رات کا بڑا حصہ گزر گیا. آخر امی جان کی آنکھ کھلی. کیا دیکھتی ہے کہ آپ پانی کا پیالہ لیے کھڑے ہیں. امی نے پوچھا بیٹا کیا تم اس وقت سے اب تک کھڑے ہو، یعنی جب میں نے پہلی بار مانگا تھا تب سے اب تک کھڑے ہو؟ آپ نے ادب سے کہا ہاں امی جان میں اسی وقت سے کھڑا ہوں تاکہ جب آپ کی آنکھ کھلے پانی پیش کروں. یہ جواب سن کر امی جان بہت خوش ہوئی. بیٹے کو خوب خوب دعائیں دی. چنانچہ بڑے ہو کر آپ بہت بڑے اللہ والے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک کہانی کہ انہوں نے پانی جو امی نے مانگا تھا وہ پانی لے کر گئے. امی کی آنکھ لگ گئی تو امی کو تکلیف نہ ہو اس لیے انہوں نے امی کو نہیں جگایا اور کھڑے رہے. جب دوسری بار آنکھ کھلی تو انہوں نے پانی اپنے پاس پایا. تو اس خدمت کے اوپر امی بہت خوش ہوئی اور انہوں نے بہت دعائیں دی. جب امی نے دعائیں دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا. تو کہنا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، یعنی جو بھی امی اور ابا جو بھی کام آپ کو کہے ان کا ہاتھ بٹاؤ. وہ اگر گھر کا کام کرتے ہیں تو امی سے پوچھو کہ امی مجھے بھی کوئی کام دو تاکہ میں بھی آپ کی مدد کروں اور آپ کا کام آسان ہو جائے، ہلکا ہو جائے. تو اگر ایسا کریں گے تو امی خوش ہو جائے گی، ابا خوش ہو جائیں گے. اور امی کی دعائیں لگ جاتی ہے، ابا کی دعائیں لگ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی بہت بڑا آدمی بنائیں گے. آپ کو آپ کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیں گے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہت سارے انعامات اور بہت بڑی جنت دیں گے. تو انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ دو، ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ دو، ان کے پاس ضد نہ کرو. موبائل دیکھنے کی ضد ہے، پھر باہر لے جانے کی ضد ہے، بھاگ لینے کی ضد ہے، تو ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ ضد نہ کرو، ان کا ادب کرو، ان کا رسپیکٹ کرو. وہ جو بات کہے انہیں مانو. ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو تو کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. ماں باپ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کا بادشاہ ہے. جب کوئی بادشاہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بندے کی ساری تمناؤں کو پورا کرتا ہے، بڑھ بڑھ کے دیتا ہے. جو بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ماں باپ خوش ہونے چاہیے، ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلنی چاہیے. وہ کب ہوگی؟ جب ہم ان کا رسپیکٹ کریں گے، ان کی بات مانیں گے اور ان کا کہا مانیں گے، ہے نا، اور ان کے کام میں ہم لوگ ہاتھ بٹائیں گے، ان کے کام میں ہم لوگ ہیلپ کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو ہمیں ساری دولتیں، ساری نعمتیں اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت انعام دیں گے اور بڑی جنت دیں گے.
تو کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اس کو انعام دیتے ہیں اور آخرت میں اس کو جنت دیں گے، اور جنت اس دنیا کی ساری نعمتوں سے، سارے عیش و آرام سے بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی اچھی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو انشاءاللہ آج سے ہم یہ کریں کہ اپنے ماں باپ کا رسپیکٹ کریں گے، ان کی بات مانیں گے اور ان کے کام میں ان کی ہیلپ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج کی کہانی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔